بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قدم زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنها المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه، والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده، فاعتنقه وقبله۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مبارک منقول ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر سے تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت، حضور علیہ السلام اس دن میرے حجرے میں میرے گھر پر تشریف فرما تھے۔ فَأَتَاهُ فَقَرَعَ الْبَابَ، فرماتے ہیں کہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لائے تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ فقام الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں دروازے کی طرف تیزی سے لپکے، اور اس وقت آپ کے بدن پر ایک چادر پڑی ہوئی تھی، اور تیزی سے جانے کی وجہ سے وہ چادر بھی بدن سے اتر گئی اور آپ چادر کو کھینچتے ہوئے جا رہے تھے۔ واللہ ما رأیتہ عریانا، چادر کا ایک حصہ آپ کے جسم مبارک سے اتر چکا تھا اور جسم کا اوپر والا حصہ بغیر لباس کے تھا۔ تو میں نے کبھی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی آپ کو اس طرح نہیں دیکھا تھا بغیر لباس کے، نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا نہ اس کے بعد کبھی دیکھا۔ فَأَعْتَنَقَهُ، اور وہ تیزی کے ساتھ باہر گئے اور حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگایا، وَقَبَّلَهُ، اور انہیں بوسہ بھی دیا۔ یہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ یہ وہی زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہیں حضور علیہ السلام نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ شروع میں حضور علیہ السلام کی یہ غلام تھے، لیکن بعد میں انہیں آزاد کر دیا تھا، اور آزاد کرنے کے بعد منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، یہاں تک کہ لوگ انہیں زید ابن حارثہ کے بجائے زید ابن محمد کہنے لگے تھے۔ پھر قرآنی آیات نازل ہوئی اور اس بات کی ممانعت کر دی گئی کہ کسی کو گود لینے والے کی طرف نسبت کر کے نہ پکارا جائے، بلکہ جب بھی کسی کو پکارا جائے تو حقیقی والدین کی طرف نسبت کر کے پکارا جائے۔ لہذا اگر حضور علیہ السلام نے انہیں گود لیا ہے تو انہیں زید ابن محمد نہ کہا جائے بلکہ زید ابن حارثہ کہا جائے۔ یہ قرآن کریم کے احکام ہیں۔ سورہ احزاب کے اندر تفصیل کے ساتھ اللہ جل شانہ نے حکم دیا کہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ تم انہیں ان کے حقیقی والدین کے ناموں سے پکارو، اور یہی اللہ کے نزدیک عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ تو ان آیات مبارکہ سے علماء نے لے پالک کا یا منہ بولے بیٹے کا حکم بیان فرمایا ہے کہ کسی کو گود لینے کا مطلب، کسی کو پال لینے کا مطلب حقیقی والدین بن جانا نہیں ہے، اور نہ ہی وہ گود لینے والے حقیقی والدین بن سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کو حقیقی والدین کی جگہ نام رکھنا، حقیقی والدین کی جگہ ان کے نام کو لکھنا، یہ بھی شرعاً جائز بھی نہیں ہے، حرام بھی ہے، گناہ کے زمرے میں داخل ہے۔ لہٰذا جس نے کسی کو اگر گود بھی لیا ہے اس کا مطلب صرف ایک سرپرستی کے اور پرورش کے ہیں، اس سے زیادہ کے نہیں ہیں۔ اس کو اس کے حقیقی والدین کے ہی نام سے پکارا جانا ضروری ہے، اور گود لینے والے کے نام سے پکارنا اور والدین کی جگہ ان کا نام درج کر دینا یہ شرعاً قرآنی احکام کے خلاف بھی ہیں، اور علماء نے اس کو حرام قرار دیا۔
اس لیے اس حوالے سے محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ چیزیں بکثرت ہوتی ہیں۔ کوئی کسی کا بچہ گود لے لیتا ہے، کسی کا بچہ لے کر پال لیتا ہے، کوئی اپنے بھائی کا تو کوئی اپنی بہن کا، یا کوئی ایری سینٹر سے جو ہے بچہ گود لے لیتا ہے، بچے کو پال لیتا ہے۔ تو یہاں یہ مسئلہ ذہن نشین رہے کہ گود لینے یا پال لینے سے وہ حقیقی والدین نہیں بن جاتے، اور نہ ہی ان کو حقیقی والدین کی جگہ ان کا نام لکھنا جائز ہے، بلکہ صرف ایک سرپرست اور گارڈینس کے طور پر ان کا نام لکھا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ حضور علیہ السلام سے بڑی محبت بھی تھی، خود انہیں بھی حضور علیہ السلام کو ان سے بڑی محبت اور بڑا قلبی تعلق تھا۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے جانے کے بعد جن کے بیٹے حضرت اسامہ ابن زید، وہ بھی حضور علیہ السلام کو بڑے محبوب تھے، حضور علیہ السلام انہیں بھی بڑا چاہتے تھے۔ تو حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کسی سفر سے تشریف لائے، اور جب حضور کو پتہ چلا کہ زید آئے ہیں تو ان کی محبت میں اتنی تیزی سے اٹھے کہ جو بدن مبارک پر جو چادر تھی وہ بھی نیچے گر گئی، اور یوں آپ کا بدن مبارک جو ہے بغیر لباس کے ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہے میں نے کبھی آپ کو اس حالت میں نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا، نہ بھی اس کے بعد کبھی دیکھا، اور فوراً تیزی کے ساتھ دروازے کی طرف لپکے اور حضرت زید کو گلے بھی لگایا اور آپ کا بوسہ بھی دیا۔ اس سے حدیث مبارک کے اندر معانقہ جو گلے ملانے کا عمل کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ شروع کے اندر بھی یہ بات آئی تھی کہ عام ملاقاتوں کے وقت تو مستون عمل سلام کا ہے اور مصافحے کا ہے، گلے ملانے کا عمل صرف اسی وقت مستون ہے جب کوئی آدمی کہیں سفر سے تشریف لا رہا ہو، اور کسی سفر سے یا دور دراز مقام سے آ رہا ہو، یا کسی سے بہت طویل عرصے کے بعد اور لمبے عرصے کے بعد ملاقات ہو رہی ہو، تو ایسے موقع پر گلے ملایا جا سکتا ہے۔ اور اگر سامنے والا کوئی بزرگ شخصیت ہے یا سامنے والا کوئی جو ہے ایسا ماتحت ہے جس سے بڑا قلبی لگاؤ تھا، تو ایسی صورت میں اس کی پیشانی کو بوسہ بھی دینے کی گنجائش ہے، جیسے کہ والدین اپنی اولاد کو دے دیتے ہیں، اولاد والدین کو دے دیتے ہیں، یا کسی بزرگ کے ہاتھوں پر بوسہ دے دیا جا سکتا ہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ لیکن معانقے کا جو ثبوت ہے وہ عام حالات میں نہیں ہے، بلکہ کسی سفر سے واپسی پر ہے، اس لیے اس عمل کو اسی حد تک رکھنا چاہیے۔ اسی وجہ سے جو عیدین وغیرہ کی نمازیں ہیں جہاں لوگ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں عید کی نماز کے بعد، بہت سے علماء نے اس کو بھی غلط قرار دیا، اس کو بھی بدعت قرار دیتے ہیں کہ لوگ گلے ملنے کا بڑا اہتمام اور التزام کرتے ہیں، حالانکہ گلے ملنے کا جو ثبوت ہے وہ سفر سے واپسی پر ہے، سفر سے واپسی پر، اور اس وقت نہ کوئی سفر سے آ رہا ہوتا نہ کوئی سفر پر جا رہا ہوتا، اس لیے عیدین اور عید وغیرہ کی نمازوں کے بعد بھی معانقہ اور گلے ملنے کا اہتمام و التزام کرنے کو منع فرمایا گیا۔ اگر کوئی آدمی محبت میں ملتا ہے، اس کا اہتمام التزام نہیں کرتا، تو شرعاً گنجائش تو ہے، لیکن بہرحال بہت سے حضرات اس سے بھی منع کرتے ہیں کہ اس طرح اتنے اہتمام کے ساتھ ملنا اور اتنا اس کا التزام کرنا یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، اور بظاہر خلاف سنت عمل ہونے کی وجہ سے ترک کرنے کے قابل۔ تو حضور علیہ السلام کا یہ عمل فَأَعْتَنَقَهُ یہ بھی ان کے سفر سے متعلق تھا۔ اسی طرح بعض روایات کے اندر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب وہ سفر سے تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے انہیں بھی گلے سے لگایا اور ان کے ساتھ بھی معانقہ کیا، اور ان کی پیشانی پر جو ہے نا حضور علیہ السلام نے بوسہ بھی دیا۔ اس چیز کا بھی جواز اگلی روایات کے اندر آتا ہے۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد